ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، اس جمعۃ المبارکہ کی مبارک ساعت میں میں آپ حضرات کے روبرو کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت کروں۔ قبل اس کے فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت والجماعت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا تحفہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہ رب صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کا یہ آخری عشرہ، آج 28 تاریخ اس کی ہو چکی ہے۔ اس ماہ کے مناسبت سے میں غوث پاک سرکار کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں بڑے سرکار کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے حریف کو، اپنے مخالف کو سرکار بڑے پیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک چیلنج دیتے ہیں کہ اے میری مخالفت کرنے والا، اے میرا انکار کرنے والا، اے مجھ سے دشمنی کرنے والا، اگر تو میری دشمنی سے باز نہ آیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
کہ تو میری مخالفت کر اور دیکھ پھر قدرت کا تماشا کیا ہوتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فعنی عزوم قاتل عند القتال۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا نہیں، میں بلند ہمت ہوں، میں سخت گیر ہوں اور لڑائی کے میدان میں میں قتل کرنے والا ہوں۔ دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت گھبرا مت خوف کا، اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، میں اپنے امیدوں کو پہنچا ہوں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی کہنے والے نے یوں کہا مریدوں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مرتبے کو بیان کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، کہ میرے امام کہتے ہیں اے امام الاولیاء آپ کے پاکیزہ سر کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنے اوصاف کریمہ اللہ نے امانت کے طور پر رکھے ہیں، جبکہ آپ کے طلبے کا یہ عالم ہے جملہ اولیاء کرام حصول برکت کے لیے اپنے سروں کو مس کرتے ہیں۔ امام الاولیاء یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں ہیں سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے امام کہتے ہیں آقا آپ کے سر کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کی بزرگی کو کوئی نہیں جان سکتا، کتنے اوصاف کریمہ اللہ نے امانت کے طور پر رکھے ہیں۔ میرے امام اس شعر میں کیا بیان کرتے ہیں، سیدنا غوث پاک سرکار نے ایک مرتبہ برسر منبر اللہ جل کے حکم سے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے، تو آپ کی مجلس پاک میں اس وقت 50 اولیاء کاملین موجود تھے جن کی تفصیل بتلائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ علی حیتی، حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی جیسے بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا عرض کیا امام الاولیاء آپ کا یہ قدم صرف میرے سر پہ نہیں، آپ کے قدم میری آنکھوں پہ، آپ کے قدم میری سر پہ، آپ کے قدم میری گردن پہ، آپ کے قدم میرے دل پر، آقا یہ سب کچھ آپ کا ہے، جہاں چاہے اپنا قدم مبارک رکھے۔ اسی کی ترجمہ ان شاعر نے کیا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اسی مجلس میں حضرت سیدنا شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا تو مریدین نے عرض کیا حضور آج سے پہلے کیا اس طرح سے کسی بھی ولی نے ایسا اعلان کیا ہے؟ آپ نے کہا کبھی ایسا نہیں کیا ہے، کسی بزرگ نے ایسا اعلان نہیں کیا ہے۔ تو مریدین نے عرض کیا حضور پھر غوث پاک کو یہ اعلان کرنے کا حکم کیسے ملا؟ کہا وہ تمام افراد تھے، یہ فرد خاص میں سے ہیں۔ کہا ان سے پہلے وہ فرد خاص نہیں تھے؟ کہا فرد خاص تھے لیکن اللہ نے انہیں ایسا کہنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں جس طرح سے پروردگار عالم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو خود فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم ہوا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح سے غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا اے محبوب تم فرما دو یہ میرا قدم تم جملہ اللہ والوں کی گردن پہ ہے، بزرگوں کی گردن پہ ہے۔ تو تمام بزرگوں نے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا، اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا، اور خراسان کے میدان میں سیدنا سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند فی الہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مجاہدات و ریاضات میں مشغول تھے، آپ نے روحانی طور پہ بڑے سرکار کا فرمان سنا تو آپ نے اپنے سر کو اس قدر جھکایا، اپنے سر کو اس قدم جھکایا کہ آپ اس قدر جھکا دیتے ہیں قریب سجدے کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا آج سید غیاث الدین کے شہزادے معین الدین حسن سنجری نے اپنے سر کو جھکانے میں پہل کر دی ہے، ان قریب وہ ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے، ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اور سیدنا سرکار عمر شہروردی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے دونوں شانوں پہ ایک نشان موجود تھا جسے شب معراج اٹھایا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے نانا کو معراج ہوئی اور میرے نانا جان
जिब्रील अमीन के हमराह बुराक पर सवार हो करके लामका तशरीफ़ ले चले, मेराज के लिए चले, तो मेरे नाना जान के साथ सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन थे। सिदरा पे सैयदुल मलाइका ने मेरे नाना का साथ छोड़ दिया, सिदरा पे मेरे नाना का साथ छोड़ दिया। कहा या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जा सकता, यही मेरी इंतहा है। सैयदना सरकार गौस पाक फरमाते हैं उस वक्त मेरी रूह हाजिर हुई और मेरे नाना ने मेरी रिकाब अपने हाथों में पकड़ करके आप वहाँ गए जहाँ कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, मैं इंतहा की रिफातों को पार कर गए। तो मेरे नाना ने इरशाद फरमाया था, ए बेटा अब्दुल कादिर, आज ये मेरे कदम तेरी गर्दन पे, एक वक्त आएगा तुझे रब का हुक्म होगा। मेरे कदम तमाम अल्लाह वालों की गर्दन पे हैं, मेरे कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे हैं। इसी को मेरे इमाम बयान करते हैं तो फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें ओहे तलवा तेरा। और मेरे इमाम एक शेर में यूँ कहते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, कि डायरेक्ट मेरे इमाम ने अपने आप को बड़े सरकार की बारगाह में नहीं पेश किया, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं, ए इमामुल औलिया, आपसे आपके दर को निस्बत है, आपके दर से आपके सग को निस्बत है, और आपके सग से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। और फरमाते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सैयदना सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। आपके एक मुरीद सैर सियासत के लिए आप रवाना हुए, आप चलते रहे, आप सैर फरमाते रहे, एक ऐसे मकाम पे पहुँचे ता उन्हें एक अजीब व गरीब मंज़र नज़र आया। जब उस मकाम पे गए तो वहाँ के लोग ऐसे थे को तमाम मर्दोज़न एक तालाब के किनारे पर इकट्ठा होकर, तालाब के किनारे एक देग रखी हुई थी, हस्बे हैसियत जो जिसके पास होता उसी देग में डाल दिया करता था। वो तमाम शहर वाले एक जगह इकट्ठा थे। सरकार सैयदना बड़े पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह अन्हु का उमरीद जब उस मकाम पे पहुंचा तो पूछने लगे कि ए लोगों ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई हाकिम है, क्या तुम्हारा कोई बादशाह है। उन्होंने कहा कि हम में कोई हाकिम कोई बादशाह नहीं, हम में हर एक फ़र्द अपने आप में हाकिम है, अपने आप में बादशाह है। तो उस मुरीद ने कहा कि ए शख्स ये बता, ये तुम लोग इस तालाब के किनारे इकट्ठे होकर क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बुध के दिन इस तालाब के किनारे पर आते हैं, और बुध के दिन जब हम इकट्ठा होते हैं तो ये देग किनारे पर रखी हुई है, इसमें हर लोग अपने हस्बे हैसियत जो कुछ होता इसमें डाल दिया करते हैं। और बुध के दिन इसमें गुस्ल करके रोज़ा रखते थे, और जुमे रात के दिन उसी देग में जो कुछ इकट्ठा होता उसका हलवा बनाकर हम उसे इफ्तार किया करते हैं। तो उस मुरीद ने कहा लोगों ये बतलाओ तुम ये क्या करते हो, किसके नाम पे करते हो। तो उन्होंने कहा एक बुज़ुर्ग हैं उनका हम नाम नहीं जानते, एक बुज़ुर्ग हैं उनका हम नाम नहीं जानते, हमारे सबसे बड़े मजहबी पेशवा जानते हैं, लेकिन हम उन्हीं के नाम पे रोज़ा रखते हैं, उन्हीं के नाम पे इस हलवा को तैयार करके आपस में तकसीम करके इफ्तार किया करते हैं। अगर उस बुज़ुर्ग का नाम जानना हो तो मुझसे नहीं मेरे पीर से मालूम करो, मुझसे नहीं मेरे रहनुमा से मालूम करो। वो सरकार गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु का मुरीद जब उस मकाम पे पहुँचा तो उम्र रसीदा थे, वो बुज़ुर्ग थे, सन रसीदा थे। उनके पास पहुँचने के बाद बड़े सरकार का मुरीद वो कहता है कि ऐ शख्स ये बता तू किसके नाम को मनाता है, तू किस बुजुर्ग की याद मनाता है। उसने कहा उसका नाम बताओ। तो मुरीद ने जब ये अर्ज किया तो उस सन रसीदा बुजुर्ग ने कहा कि मेरा बुजुर्ग मैं जिसके नाम की याद मनाता हूं मैं बगैर गुस्ल के उसका नाम नहीं ले सकता हूं। मैं पहले गुस्ल करूंगा, मैं पहले लिबास पहनूंगा, मैं खुशबू मलूंगा, उसके बाद मैं उस बुजुर्ग का नाम बतलाऊंगा। अगर उस बुजुर्ग का नाम जानना हो तो कल मेरे पास आना, उसी तालाब में मेरे साथ गुस्ल करना, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका नाम बतला दूंगा। वो सरकार गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु का मुरीद दूसरे दिन आया और आने के बाद में उसमें गुस्ल किया। जब गुस्ल से फारिग हुआ, तमाम लोगों ने गुस्ल कर लिया, वो बुजुर्ग ओ सन रसीदा मजहबी रहनुमा वो तालाब में गया, अपने हस्बे आदत गुस्ल किया। जब गुस्ल से फारिग हुआ वो गौस पाक का मुरीद उनके पास है। उन्होंने कहा कि ऐ शख्स अब बता, वो गुस्ल कर लिया, लिबास पहन लिया, खुशबुओं से मुअत्तर हो गया, अब बता उस बुजुर्ग का नाम क्या है। तो उसने
उसने अपनी जेब से एक ऐसा टुकड़ा निकाला जिस पर सोने का लिहाफ चढ़ा हुआ था, उसने पहले अपने सर पे रखा, उसके बाद चूमा, उसके बाद उस गिलाफ को अलग किया, उसके बाद कहता है आए मुरीद सुन, उनके नाम तो बहुत हैं लेकिन मैं एक नाम बताता हूं, उन्हें गौसुस सकलैन कहते हैं, उन्हें मुहय्यिद्दीन जीलानी कहते हैं, उन्हें महबूबे सुबहानी कहते हैं, इनका नाम है, मैं उनके नाम का विर्द करता हूं, बगैर वजीफे बगैर गुस्ल के मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। ओ मुरीद कहता है ए मेरे पीर की शान रफी है, ए मेरे पीर का मकाम है, ये बता तू किसकी इबादत करता है? कहा कि मैं उनके अलावा मेरा कोई खुदा नहीं, मेरा कोई रहबर नहीं। उस मुरीद ने कहा ऐ शख्स, एक अल्लाह एक है, उसकी इबादत कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके सच्चे नबी हैं और उसके महबूब के बेटे गौस पाक सरकार हैं, उसके महबूब के बेटे गौस पाक सरकार हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। इतना सुनना था। वो मजहबी पेशवा है, कहता है हुजूर अपना दस्ते करीम आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूँ, मैं सिद्के दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा ए गौस पाक सरकार के दीवानों, ए गौस पाक सरकार की मोहब्बत में अपने माल को कुर्बान करने वालों, सुनो, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, फालतू कुत्ता मत बनना, तू कुत्ता बन जा, तुझे यहां भी अमान मिलेगी वहां भी अमान मिल जाएगी, तुझे यहां भी अमान मिलेगी वहां भी अमान मिलेगी। सरकार सैयदना इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश किया तो यूं कहते हैं आका, बद सही चोर सही मुजरिमे नाकारा सही, अयो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, अयो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। सैयदना सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कदमी हाज़ही रक़ाबतिन कुल्लु वलिय्लाह, कि मेरा कदम तमाम बुज़ुर्गों की गर्दन पे, तमाम अल्लाह वालों की गर्दन पे। तो सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अन्हु आपसे पहले के बुज़ुर्ग हैं। आप उस वक्त जुमअतुल मुबारका का खुतबा दे रहे थे, जब आपको रूहानी तौर पे फरमान गौस पाक सरकार मिला तो आपने खुतबे को तवक्कुफ़ फरमाया और अपने सर को झुका दिया, अपने सर को झुका दिया और अर्ज़ करते हैं ए नूरे मुस्तफ़ा, ए लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा, आपके कदम मेरे सर पे, आपके कदम मेरे गर्दन पे। नमाज के बाद लोगों ने पूछा हुजूर आपने अपने सर को झुका दिया, खुतबे में तवक्कुफ़ फरमाया, वजह क्या है? कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल कादिर ने आज ऐलान किया है मेरा कदम जुमला अल्लाह वालों की गर्दन पे है, इसीलिए मैंने अपने सर को झुका दिया। और सुनिए जुनैद बगदादी सरकार कौन है, आपसे पहले के बुजुर्ग हैं, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक आने वाला आया, उसने अर्ज की हुजूर मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूं और 40 साल तक मुतवातिर आपकी खिदमत करता रहा। 40 साल का वक्फा गुजर गया, 40 साल के वक्फा जब गुजर गया तो उस मुरीद ने सैयदना जुनैद बगदादी से अर्ज किया हुजूर अब मुझे इजाज़त दें, अब मैं आपकी बारगाह से जाना चाहता हूँ। सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स ये बता, अभी तक तो मुझे मालूम न हुआ तू किस इरादे से मेरे पास आया था, क्या करने के लिए आया था, इतनी तवील मुद्दत गुजार दिया। उसने अर्ज़ किया हुजूर मैं आया था तो बड़ी उम्मीद लेकर के आया था, आज मेरी उम्मीदें आपकी दहलीज पे दम तोड़ दिया, आज मेरी तमाम आरजुओं ने आपकी चौखट पे दम तोड़ दिया। अब मैं सिर्फ इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं किसी और आस्थाने पे जाना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ शख्स जाना चाहता है तो जा, लेकिन ये बता दे तू किस लिए आया था। उसने अर्ज़ की हुजूर मैं इसलिए आया था कि मैं आपकी बारगाह में रहूँगा, आपसे कोई करामत सरजद हो जाए मैं देखूँगा, आपका मुरीद हो जाऊँगा, आपका ग़ुलाम बन जाऊँगा। लेकिन मैं 40 साल तक आपकी बारगाह में रहा, मैंने कोई कराबत नहीं देखी, मैंने कोई अजीब बात नहीं देखी। सैयदना जुनैद बगदादी सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ शख्स ये बता, क्या 40 साल की मुद्दत में तू मेरे पास रहा, क्या मेरा कोई फर्ज मुझसे छूटा, क्या कोई वाजिबात मुझसे तर्क हुए, क्या सुन्नत गैर मुक्कदा तर्क हुई, क्या नवाफिलात तर्क हुए। उसने अर्ज किया दस्तबस्ता होकर के सरकार मैंने उस मुद्दत में आपका कोई फर्ज छूटते हुए नहीं देखा, आपका कोई सुन्नत छूटते हुए नहीं देखा, तो आपने
دیر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے شخص بتا، اس راہ میں لوگوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے کہ معیار کرامت کو معیار ولایت سمجھ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص جتنا متبع سنت ہوگا اسی قدر وہ ولایت کے درجہ میں بلند ہوگا، اسی قدر وہ ولایت کے زمرے میں شامل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس میدان میں لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے لوگوں کو کہ کرامت کو معیار ولایت سمجھ رکھا ہے، جو شخص جتنا متبع سنت ہوگا اسی قدر وہ ولایت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آج کیا حالات ہیں، آج جاہل پیر جو ہیں مریدین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیے ہیں، جن پہ میرے امام کہتے ہیں پیروں کے لیے 4 شرائط ہیں، ایسے پیروں کے ہاتھ میں مت ہاتھ دو جو سنی صحیح العقیدہ نہ ہو۔ سنی صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، میرے امام نے اس کو بیان فرمایا ہے، 4 شرائط بیان فرمائے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ عزیزان نے ملت اسلامیہ، میں سیدنا غوث پاک سرکار کا ذکر کر رہا تھا۔ سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرا منکر، اے میرا انکار کرنے والا، اے میری عظمت سے کھلواڑ کرنے والا، اگر تجھے یقین نہ آئے تو میری توہین کر اور قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ سرکار نے جب یہ فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پہ اصفہان میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، اصفہان کی سرزمین پہ ایک اللہ والے تشریف فرما تھے، جن کے مریدین بے شمار، جن کے چاہنے والے بے شمار، سرکار غوث پاک کے پہلے کے بزرگ ہیں۔ جب انہوں نے سرکار غوث پاک کے فرمان کو سنا تو سر جھکانے میں توقف فرمایا، کہا میری گردن پہ نہیں، میں ان سے مستثنا اس فرمان سے۔ اتنا فرمانا تھا، اتنا عرض کرنا تھا، دل میں سوچنا تھا۔ سیدنا سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اگر میرے قدم اس کی گردن پہ نہیں تو خنزیر کے قدم اس کی گردن پہ ہوں گے۔ اتنا سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا۔ اور علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر میں اسے نقل فرمایا ہے کہ وہ اصفہان کے بزرگ چلتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اپنے مریدین کو ساتھ لے کر کے، اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر کے چلتے چلتے ایک علاقہ ایسا آیا جو عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ٹھوکر کھائی، ان سے لغزش ہوئی۔ ایک عیسائی عورت کو دیکھا، آپ اس کے جمال میں فریفتہ ہوئے، اس سے پیغام نکاح دے دیا۔ اس عورت نے کہا اے شخص میرے مذہب میں ہے کہ جو میرے مذہب میں نکاح کرنا چاہتا ہے اولاً تو شراب پینا پڑتی ہے، دوسری بات خنزیر چرانا پڑتی ہے۔ اس نے دونوں باتوں کو منظور کر لیا۔ جب دونوں باتوں کو منظور کر لیا مریدین ان کی مریدی سے پھرنے لگے، اپنی بیعت توڑنے لگے۔ صرف 2 مرید ایسے بچے، صرف 2 مرید ایسے بچے جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے شراب بھی پیا، سرکار غوث پاک کے فرمان کے مطابق انہوں نے خنزیر بھی چرایا۔ جب رسم نکاح ادا ہو گئی، جب رسم نکاح ادا ہو گئی، تمام دنیا متنفر ہو گئی تو آپ کے وہ 2 مرید جو آپ کی بارگاہ میں تھے چہرہ سیاہ ہو گیا، اس عظیم بزرگ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ دونوں وہ بزرگ جو آپ کے ساتھ میں تھے وہ غوثیت معاف سرکار میں حاضر ہوئے اور اپنے پیر کے لیے عرض کرنے لگے سرکار میرے پیر پر رحم کیا جائے، میرے پیر پر رحم کیا جائے، دنیا بیزار ہو چکی ہے، میرے پیر کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ وہ بزرگ جو ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو زنجیروں میں بندھواتے ہیں، کہتے ہیں مجھے گھسیٹتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں لے چلو۔ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں جب لے کر کے گئے، بڑے پیر سرکار تشریف فرما ہے، سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ مریدین عرض کر رہے ہیں سرکار میرے پیر پر رحم کیا جائے۔ تو غوث پاک سرکار نے اپنے دستے مبارک کو اللہ سجلہ کی بارگاہ میں بلند فرمایا اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس کی ولایت کو واپس فرما دے، اے پروردگار عالم اس کی بزرگی کو واپس فرما دے۔ اور آپ نے حکم دیا اس کے چہرے کو دھلایا جائے، اس کے چہرے کو دھلا گیا، آپ نے اپنے سینے سے لگایا۔ تو جب بڑے سرکار نے لگایا سینے سے تو سینے سے لگانا تھا، ان کی ولایت برقرار ہو گئی۔ اور آپ فرماتے میرے رب کی عزت کی قسم ولایت میرے گھر کی کھوٹیوں میں ٹنگی رہا کرتی ہے، جسے میں چاہتا ہوں اتار کر عطا کر دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کر ٹانگ دیتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں اتار کر ٹانگ دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کر عطا کر دیتا ہوں۔ یہی آپ کی بارگاہ ہے۔ 100 علماء کرام جو وقت کے فقہائے عظیم تھے، وقت کے محدث تھے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے۔ وہ 100 علماء آپس میں یہ مشورہ کر کے کہ آج میں غوث پاک سے ایسا سوال کروں گا، ایسا پیچیدہ مسئلہ
بیان کروں گا کہ جو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپس میں ان 100 علماء نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں گئے۔ سرکار کے غلام تشریف فرما ہیں، آپ مراقبے کی حالت میں تھے۔ جب وہ علماء حاضر بارگاہ غوثیت مآب ہوئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا اور ان علماء کے سینوں سے گزرتا ہوا پرواز کر گیا۔ اہل بصیرت حضرات نے انہیں دیکھا جنہیں اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، نور کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب دیکھا تو علماء آپس میں اپنی پگڑیوں کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈالنے لگے، اپنے لباس کو پھاڑنے لگے، اپنے گریبان کو چاک کرنے لگے، واویلا کرنے لگے۔ سیدنا غوث پاک سرکار نے ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے شخص سن، تو میرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ سیدنا غوث پاک سرکار نے ان سووں کو ان کے الگ الگ سوال کا جواب بھی عطا فرمایا۔ اور میں نبی پاک علیہ السلام کو ان گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں، ظالم یہ دیکھ نبی نہیں اولاد نبی ہے۔ غوث پاک سرکار کی نگاہ باطن کا یہ عالم ہے کہ دل میں وسوسہ ہو، غوث نے جان لیا جب مصطفیٰ کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو نبی کریم کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی اما محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کے مقام کو انہیں واپس عطا فرمایا۔ اور آپ کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں بغداد میں بیرون ملک سے ایک تاجر آیا اور اس تاجر نے اپنی قیام گاہ کو سرکار غوث پاک کی حجرہ مبارکہ سے متصل بنایا، مل کر بنایا اور ایک لباس تیار کیا بادشاہ وقت کے لیے، بادشاہ وقت کے لیے، بادشاہ بغداد کے لیے۔ جب لباس تیار ہوا اس کی قیمت 1000 دینار متعین ہوئے۔ جب وہ لباس بادشاہ وقت کے پاس پہنچا، اس نے لباس کی اس قیمت کو سنا تو اس نے خریدنے سے انکار کر دیا، میں اس لباس کو نہیں لوں گا۔ تو وہ جو کپڑا بنانے والا شخص تھا، وہ جو تاجر تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، اپنے خادم سے جاؤ اس تاجر کو ماں کپڑوں کے میرے پاس حاضر کرو۔ سیدنا غوث پاک کا خادم گیا اور جانے کے بعد جب وہ خادم گیا سیدنا غوث پاک کی بارگاہ سے وہ گیا، اس تاجر کو لے کر کے آیا۔ آپ نے پوچھا، اے شخص آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور بات یہ ہے میں نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے میں نے کپڑے کا تھان تیار کیا ہے اور پورے سال اسی کپڑے کی قیمت پہ میرے بچوں کا خرچ چلتا ہے، بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ تو سنیے، سخی باپ کے بیٹے غوث پاک ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1000 دینار۔ آپ نے خادم کو حکم دیا اسے 1000 دینار عطا کیا جائے۔ آپ نے حکم دیا اس کپڑے کا لباس میرے لیے تیار کر دیا جائے۔ جب اس کی خبر بادشاہ وقت کو ہوئی تو شرمندہ ہوا کہ میں نہ خرید سکا، غوث پاک نے خرید لیا۔ ایک خادم کو بھیجا، جا کر کے کہو غوث پاک سے وہ اتنا مہنگا کپڑا خرید لیے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، یہ اللہ کے حدود کی پامالی ہے۔ آپ مراقبے کے عالم میں تھے، جب کپڑا تیار ہو رہا تھا اس میں ایک بالشت کپڑا کم پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے کمبل کا کپڑا کاٹ کر اس میں لگا دیا جائے۔ اس شان کا کپڑا اور کمبل کا ٹکڑا اس میں لگا کر کے غوث پاک تشریف فرما ہے، عالم مراقبہ میں ہے۔ آنے والا آیا، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئے، وہ واپس گیا۔ بادشاہ نے غصہ ہو کر اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا جا کر غوث پاک سے یہ کہو بیٹا آیا۔ غوثیت مآب سرکار جلال میں تھے، جو موکلان رب کے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، اللہ نے حکم دیا بادشاہ کے بیٹے کو قید کر دیا جائے۔ وہ موکلان قید کر دیتے ہیں۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئے اس نے اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دی، پیر نے ایک تعویذ دیا، کہا اپنے سرانے رکھ کر سو جانا، خواب میں تجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ 4 شب متواتر وہ تعویذ رکھ کر سوتا رہا۔ پہلی شب میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، دوسری شب میں عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، تیسری شب میں عثمان ذو النورین سے ملاقات ہوئی، چوتھی شب میں مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، 5ویں شب میں مصطفیٰ کریم سے ملاقات ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو کسی نے قید کر دیا ہے۔ موکلان الہی نے عرض کیا آقا کسی اور نے نہیں، آپ کے بیٹے غوث پاک نے قید کر دیا ہے، آپ کے بیٹے غوث پاک نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اسے نہیں چھڑا سکتا جسے غوث پاک اپنی قید میں رکھے ہیں، اگر چھڑانا ہے انہی
کی بارگاہ میں حاضری دے۔ وہ آیا سرکار غوثیت مآب رضی اللہ عنہ میں تو بڑے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا میرے امام کی زبان میں بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، آقا میرے قصور کو معاف فرما دیجئے، آپ میرے قصور کو معاف فرما دیں، سرکار میں آپ کی دہلیز پہ آیا ہوں۔ آپ نے اسے معاف فرمایا، اس کے بیٹے کو اس کے پاس واپس دلایا تو اس بیٹے نے کہا آقا اجازت دے میں اس گستاخ کی گردن کو مار دوں، بڑے پیر سرکار ہیں، کریم نبی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا باپ کو معاف فرما دے۔ اے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرے مریدوں میں کوئی اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اچھا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مغرب میں ہوگا میں مشرق میں ہوں گا تو میرا دست کریم میرے مرید پہ مشرق میں سایہ فگن ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، میرے پروردگار کی جلال کی قسم، میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرا مرید گناہ کر بیٹھتا ہے تو میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہوں، اگر میرا مرید خطا کر دیتا ہے میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہوں۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرے پروردگار کی عزت کی قسم میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اے عبد القادر تیرا کوئی مرید دنیا سے بے ایمان نہیں با ایمان جائے گا، دنیا سے کلمے پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منکر نکیر فرشتوں سے وعدہ لیا ہے، اے فرشتوں میرے غلاموں کو قبر میں خوف زدہ نہ کرنا، میرے غلاموں کو قبر میں خوف زدہ نہ کرنا۔ یہ علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وہ اللہ نے وہ شان رفیع عطا فرمائی ہے، وہ شان عظیم عطا فرمائی ہے کہ آپ کا غلام کہیں بھی ہو، آپ کا غلام کہیں بھی ہو، اگر پریشانی میں آپ کو پکارے تو میرا ایمان کہتا ہے اگر محبت سے ہم پکاریں گے غوث پاک سرکار کو تو ہماری مشکلیں دور ہوتی نظر آئیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک شاعر نے یوں کہا کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نہ انہیں دنیا میں کچھ خوف ہے نہ انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا، وہ بے خوف ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت آپ ایسے بے خوف لوگوں سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں جسے قرآن کہتا ہے کسی اور کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے وہ میرے ایسے بندے ہیں کہ اگر تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ آج الحمدللہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث پاک سرکار کے غلام ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں ہم نے ابھی دامن غوث پکڑا نہیں ہے، ہم نے دامن غوث پکڑا نہیں ہے، ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، عملی ہم دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے غوث نے فرمایا اے میرے غلاموں آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں، ہماری عبادت گاہیں کیوں ویران ہیں، ہم نماز کے قریب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہم معذرت کے ساتھ کہتے ہیں اے میرے عزیزوں کچھ اتنا مشغول دنیا نے آپ کو کر رکھا ہے، آپ روزی کمائیں ضرور، آپ دنیا میں رہیں ضرور، لیکن کچھ لمحہ اپنے رب کے لیے نکال لیں، کچھ لمحہ اپنے پروردگار کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ الرحمن غوث پاک سرکار کے توفیل اللہ تعالی ہماری روزیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے گا۔ اگر ہم زبانی دعویٰ کریں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہماری مسجدیں ویران نہ ہو، ہمارے لباس اسلامی معلوم ہو، ہمارا چہرہ بھی اسلامی معلوم ہو، تب ہم حقیقی معنوں میں غوث پاک سرکار کے غلام ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار اللہ کہ محبوب بندوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں۔ ان بے خوف لوگوں سے یقیناً اپنا رشتہ محبت جوڑیے، انشاءاللہ اگر ہم ان کے قریب ہوں گے تو ہم ان کے طریقے بھی عمل کریں گے۔ ہم یقین جانیے میرے عزیزوں یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، چند روزے کی زندگی ہے، اور ہمیں اس دنیا نے اس قدر متاثر کر رکھا ہے کہ ہمیں ایک سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ یقیناً جب اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کی بارگاہ میں کم از کم کچھ لمحے ہم نکالیں کہ اس کی بارگاہ میں 2 سجدہ کر سکیں، 2 وقت کی نمازیں ادا کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں پوری کل امت مسلمہ کو مسجد کا نمازی بنا دے۔
پروردگار عالم ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا دے، غوث پاک سرکار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے پروردگار عالم مذہب حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پہ ہمیں قائم فرما، اے اللہ غوث پاک سرکار کے گستاخوں سے، اپنے محبوب کے گستاخوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مکمل طور سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔